سر سید کو تو مل گئے، علامہ اقبال صاحب، قائد اعظم صاحب، آپ کو مل جائیں گے؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، کیا بات، تو شاہی ہے بسیرا کا پہاڑوں کی چٹانوں. پاکستانیوں کے لیے سفر جو ہے پچھلے 73 سال سے بڑا مشکل ہے. یوتھ ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دس، ان کو کوئک ریزلٹس چاہیے. We have to come up with a plan. What is how to come out of this turmoil. 5 ایسی پالیسیز جس سے ایجوکیشن میں دیکھتا ہوں کہ جی اچھا میرے اندر یہ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں. ہماری ایجوکیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تھنکر پروڈیوس نہیں کرتی. السلام علیکم، ویلکم ٹو آئی میز آفیشیل یوٹیوب چینل. اور آج میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہے جو کہ مے بی اٹس گونا بی اے نیو فارم، اے نیو فیس فار پاکستان، بٹ آئی کین ٹیل یو اینڈ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگلے 10 سال تک یہ فیس بہت اوپر جانے والا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب میں پاکستان میں آیا تھا تو آئی کیم اپ وتھ اے ویژن. ناؤ دا ویژن دیٹ آئی ہیڈ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں کیسے پھیلاؤں، بٹ سلولی سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ ہاؤ ٹو انٹرپریٹ، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود مائی آڈینس. سیم گوز فار دس جینٹل مین. ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے. ان کی ایک تحریک ہے، اس تحریک میں یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، یوتھ کو کس طرح ہیلپ کریں گے، کیونکہ ان کی ٹارگٹ آڈینس ہی یوتھ ہے. ایک یوتھ آڈینس کے لیے آئے تھے ہمارے تحریک انصاف میں جنہوں نے یوتھ کو ٹارگٹ کیا تھا، اور دوسری جو یوتھ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک پولیٹیکل پارٹی اٹھ رہی ہے وہ ان کی پارٹی ہوگی. تو آئے ہم ان سے تھوڑا سا تعارف پوچھتے ہیں اور پھر تھوڑے سے سوال جواب کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر. کیسا جا رہا ہے پاکستان سفر ابھی تک آپ کا؟ ہمارا سفر تو اللہ کا شکر اچھا جا رہا ہے. البتہ پاکستانیوں کے لیے سفر جو ہے پچھلے 73 سال سے بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہو گیا اور دن بدن مزید مشکل ہو رہا ہے. اچھا میں آپ کا پلیز اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیں، اپنا تحریک جاگو پاکستان کے بارے میں بتائیں. جی ایک تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے بلکہ غیر سیاسی تحریک ہے، موومنٹ ہے. نائس. اور یہ 19 سینچری میں ایک بہت بڑے ریفارمر تھے علی گڑھ موومنٹ کے، سر سید احمد خان. بالکل. انہوں نے شروع کی تھی اس وقت ایک بیداری کی، شعور کی تحریک. بالکل. آج سے قریباً 10 سال پہلے اسی کنٹینیوٹی میں ہمارے ایک ماضی کے نیک نام سیاستدان، مصنف، مفکر، دانشور قیوم نظامی صاحب نے پاکستان جاگو تحریک کے نام سے شروع کی فیس بک پہ. اور اس کا باضابطہ اعلان جو ہے انہوں نے سپٹمبر 2020 آج سے قریباً 8-9 ماہ قبل کیا. اور مقصد اس کا یہی ہے کہ عوام کو باشعور کیا جائے، عوام کو بیدار کیا جائے، منظم اور متحد کیا جائے، اور بتانا عوام کو یہ ہے کہ بیسیکلی یہ پاکستان جو بنایا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، پھر یہ جو علی گڑھ موومنٹ تھی اس نے تحریک پاکستان کو جنم دیا. تحریک پاکستان سے پھر پاکستان بنا. لیکن تحریک پاکستان کا ایجنڈا کیا تھا؟ وہ تھا 4 چیزیں: سوشل جسٹس، سوشل ڈیموکریسی، ایکویلٹی ان اپرچونٹی، فیئر پلے، یعنی سماجی جمہوریت، سماجی انصاف، مساوی مواقع، اور تمام پاکستانیوں کے لیے ایک سا میدان. سر آپ تو ٹیکنیکلی اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اسلام دین نے ہمیں سکھایا. سر ان کو تو، سر سید کو تو مل گئے، علامہ اقبال صاحب، قائد اعظم صاحب، ان کو تو مل گئے، آپ کو مل جائیں گے؟ اقبال نے کیا کہا تھا؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، کیا بات، تو شاہی ہے بسیرا کا پہاڑوں کی چٹانوں. کس کے لیے کہا تھا؟ آپ کے لیے، میرے لیے، اور نوجوانوں کے لیے کہا تھا انہوں نے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ کس کے لیے کہا تھا؟ اقبال نے ہمارے لیے کہا تھا. یہ تو ہم نوجوانوں نے خود کو ڈسکور کرنا ہے. دیکھیں آپ نے بھی بات کی پاکستان تحریک انصاف کی، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. میں آج کے نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کریں، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس لیڈرشپ کی اہلیت کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی پاکستان سے اٹیچمنٹ کیا ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ضروری یہ ہے اس کی آئیڈیالوجی، ویژن، اصول، پرنسپلز کیا ہیں، اور اس کا پروگرام کیا ہے. یعنی اگر یہی ہمارے نوجوان جنہوں نے پی ٹی آئی کو گورنمنٹ میں لانے میں ایک بڑا پیوٹل رول پلے کیا ہے، یہ اگر یہ جانتے کہ آپ کی واٹر پالیسی کیا ہے، آپ کی ایجوکیشن پالیسی کیا ہے، آپ کی ہیلتھ پالیسی کیا ہے، آپ کی انرجی پالیسی کیا ہے، آپ کی لوکل گورنمنٹ پالیسی کیا ہے، آپ کی ٹیکس پالیسی کیا ہے، آپ کی ایگریکلچر پالیسی کیا ہے، آپ کی لینڈ ریفارم پالیسی کیا ہے، آپ کی پاپولیشن پالیسی کیا ہے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یوتھ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہوں. آئی ہیو این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. یوتھ ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دس، دے وانٹ ٹو لسن کہ ہمیں فیوچر. آج کی یوتھ نا، خان صاحب والی جو یوتھ تھی وہ ہم تھی، تھوڑا سا صبر تحمل تھا. جس یوتھ کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں نا وہ بے صبرے ہیں، ان کو کوئک ریزلٹس چاہیے. ٹھیک ہے، اب جس طرح کے حالات چلیں گئے ہوئے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو اینی یوتھ وڈ وانٹ ٹو ویٹ فار مور دین 5 years. دے وانٹ کوئک ایکشن. Do you have any quick solutions? One thing is for sure, there is no quick fix. Okay. That I hope you would agree. I will. So we have to come up with a plan. What is how to come out of this turmoil? We are in a turmoil.
we are in shambles. What plan do we have to come out of this turmoil? If we want to come out in 5 years, that is very good, but Okay. that is very ambitious. Let's sit and discuss what plan do we have. I mean, we are talking about 65% of youth. That might end up of 160 million of youth who might age from 12 till 28. بالکل sir. Right? Right. So let's address them with, of course, we have to engage them, we have to attract them, but at the same time, if we don't motivate them, don't encourage them with the attributes of our founding fathers, with their ideology, why was Pakistan being made? What was the need of getting separated from Hindustan, coming out of Hindustan? What was the need of that? And where did we go wrong? Why did we go wrong? Where do we have to mend our way? What are our short-term and long-term goals? Until this debate is done in a very exhausting manner from all the walks of life, teachers should come into it, youth should come into it, traders should come into it, intellectuals should come into it, thinkers should come into it, ladies should come into it, lawyers should come into it, our chaprasi, ready-pan, workers, middle class, lower middle class. If all these walks of people would not include them, again we shall be talking of something which is utopia, and then we would end up probably with the same result. I get your point. میرا آپ سے بڑا سمپل سوال ہے. Since I'm associated with education and I've seen بہت ڈیزاسٹر ہو چکا ہوا ہے, مجھے کچھ 5 پالیسیز بتا دیں جس سے میرا ادارہ اچھا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں, بیکاز آپ ایک ٹوٹل ایجوکیشن سسٹم کو بتائیں, آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے 5 ایسی پالیسیز جس سے ایجوکیشن میں دیکھتا ہوں کہ جی اچھا میرے اندر یہ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ ایسی 5 چیزیں کون سی ہوں گی؟ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا, میں نے کتاب لکھی ہے میں کیا چاہتا ہوں. بالکل. میں نے وہ لے کے انشاءاللہ پاکستان بھر میں تمام کالجز, تمام سکولز, تمام یونیورسٹیز میں جانا ہے. وہاں دینے کے لیے اس کا مقصد کیا ہے, ہماری یوتھ ایجوکیشن کا پارٹ ہے یہ کہ وہ اٹیچ ہو, انگیج ہو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز سے. ہماری یوتھ اٹیچ ہو پاکستان کو کیا مسائل درپیش ہیں اور کیا چیلنجز ہیں اور کیا اپرچونیٹیز ہیں, اور ہماری یوتھ اٹیچ ہو, ایک ہمارا کریٹر بھی تو ہے, ایک ہمارا وہ بھی تو پرسنالٹی سپریم انٹیلیجنٹ بینگ ہے جس کے سامنے ہم نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اس کا پیغام کیا تھا؟ سر یہ آپ چاہ رہے ہیں اسپرچولی؟ جی اسپرچولی ہو گیا. میں مینجمنٹ اب آ جائیں ایجوکیشن کی طرف. میں مینجمنٹ دیکھیں ہماری ایجوکیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ انفارچونیٹلی میجورٹی وہ تھنکر پروڈیوس نہیں کرتی. ٹھیک ہے, وہ ایک تھنکنگ مائنڈ پروڈیوس نہیں کرتی, وہ انوویٹر پروڈیوس نہیں کرتی, وہ ریفارمر پروڈیوس نہیں کرتی, وہ سائنٹسٹ پروڈیوس نہیں کرتی جس طرح ویسٹ میں ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم میں پرائمری میں سیکنڈری میں ایک اوور ہال بہت بڑا کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کانسیپچل بیسڈ ایجوکیشن دینی ہے. یعنی میں بھی پڑھا ہوں پہلی 5ویں 10ویں 12ویں, لیکن کیا ہم نے یاد کر کے چیزوں کو امتحان دینے ہیں یا ہم نے سمجھ کے سوچ کے اپنے دماغ کو ایک ایسی فیکٹری ایسی مشین بنانا ہے جو مختلف آئیڈیاز سوچ سکے. آسان الفاظوں میں رٹا نہیں لگانا. روٹ لرننگ آج آپ کی میجورٹی ہماری ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہماری ایجوکیشن کے اندر ایک بہت بڑی چیز مسنگ ہے. وہ کیا ہے؟ ایتھکس, اخلاقیات. یعنی ہمارے کتنے سکولز ہیں وہ ماڈرن ہیں, وہ سیمی ماڈرن ہیں, وہ گورنمنٹ سکولز ہیں, وہ ٹارٹ سکول ہیں, مدرسے ہیں. ہمارے کتنے اسکولوں میں ڈیلی ایتھکس کے اوپر, اخلاقیات کے اوپر, جس میں بردباری ہے, جس میں تحمل ہے, جس میں احترام ہے, جس میں شفقت ہے, جس میں محبت ہے, جس میں درگزر ہے, جس میں معاف کرنا ہے, جس میں اگلے کے بارے میں حساس ہو کے سوچنا ہے اپنے سے باہر, یہ کتنے اسکولوں میں ڈیلی کلاس. تو دوسری چیز کیا آ گئی؟ سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو پیرنٹس کو سکھانا چاہیے؟ دونوں طرف. A student is spending more than half of his time while he is awake in the school than at home. میتھس کا ٹیچر تو صرف اس کو 7+3 پڑھائے گا, یہ نہیں پڑھائے گا کہ بیٹا 7+3 میں ایتھکس لے کے آؤ. وہ ایتھکس پر پڑھائے گا نا کہ بیٹے, آپ کہہ رہے ہیں ایتھکس کا ایک سبجیکٹ اور ہونا. ایتھکس یہ پڑھائے گا کہ بیٹے 7+2 کو 10 نہیں کرنا. اچھا 7+2 کو 9 نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے, اور 2+2 کو 4 کہنا ہے. اب یہ ایتھکس ایڈیشنل جو آپ کی دیکھیں نا, آپ کی پارلیمنٹ میں لوگ پہنچتے ہیں, جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا اندر سے. بالکل بالکل. ایک سٹیج کیا آتی ہے کہ آپ ظلم کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اندر سے آواز نہیں آ رہی کہ زعیم یا شراز کہ آپ کیا کر رہے ہیں یار, جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, کسی کی زندگی سے کھیل رہے ہیں, کسی کے پیسے چوری کر رہے ہیں, اپنی پوزیشن کے لیے کسی کو تنگ کر رہے ہیں. سر یہ پرائمری کا بچہ تو نہیں سمجھے گا, یہ تو 9-10 کا بچہ شاید سمجھ جائے گا. نہیں, لیکن آپ بلڈ اپ کہاں سے کریں گے؟ لیکن آپ جیپنیز ایجوکیشن سسٹم اسٹڈی کر لیں, وہ بچوں کو پہلے کچھ سال اسکینڈینیویا میں بھی وہ زیادہ زور ہی ان کے ایتھکس کے اوپر ہے. وہ ایج ہے بچے کی 4 5 6 7 سال کی, جس میں وہ آتے پختہ ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک بچہ, آپ کا, میرے بچے ہیں 2,
آپ نے مجھے 2 ٹافیاں دی کہ شراز بھائی یہ گھر جائیں گے تو آپ بچوں کو دے دینا. میں نے ایک بچے کو دے دی کہ یہ آپ دوسرے کو بھی دے دینا. اس نے دونوں کھا لی. جب میں اس سے پوچھتا ہوں عبداللہ یہ آپ نے کیا کیا, ابراہیم کو نہیں دی, تو ہی فیلز امبیرسڈ وائل ہی از جسٹ 4. وہ اس کے اندر سے آواز ہے کہ یار یہ زعیم انکل نے تو دی تھی ایک میرے اور ایک بھائی کے لیے, میں نے کھا لیے دونوں. اس کا مطلب ان ایتھیکلی میں نے کچھ ٹھیک نہیں, ابھی وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا, لیکن ہی کین فیل, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, میں نے آپ کے اندر الہام کر دی ہے اچھائی بھی اور برائی بھی, اور تمیز ہو جائے گی آپ کو. تو نمبر 2 چیز آپ کی آ گئی ایتھکس. نمبر 3 آپ کی آ گئی کہ آج کا جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اس میں آپ کی اسپورٹس بھی ہیں, وہ تو چل رہی ہیں سر. میں اوور آل بات کر رہا ہوں نا, آپ ایک ماڈرن اسکول کی بات نہ کہیں نا, سیمی ماڈرن بھی ہے, آپ کا ٹارٹ اسکول بھی ہے, آپ کا گورنمنٹ بھی ہے, آپ کے مدرسے بھی ہیں. بڑی گراؤنڈس میں جب تک بچے اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہیں کریں گے فزیکلی, وہ فرسٹریشن, پھر وہ انگزائٹی, پھر یہ پرابلمز آئیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میری یوتھ اٹیچڈ ہیں, آپ کی میجورٹی یوتھ ٹویٹر پہ کیا لکھتی ہے, میں بھی ٹویٹر پہ ہوں, فیس بک کیا لکھتی ہے, I had a very anxious day, and the day started with anxiety, I am anxious, I can't sleep. کیوں لکھتی ہے یہ؟ بالکل صحیح. 4th point یہ آ گیا کہ جو ہمارا ایک ہے نا, جو ہم پڑھاتے ہیں اپنی پولیٹیکل ہسٹری, آپ کی پاک اسٹڈیز ہوگی, میری معاشرتی علوم تھی, کسی کی سوشل سائنسز ہے, ہم وہ ہسٹری پڑھا رہے ہیں جو ہماری پچھلے 73 سال سے 100-150 سال سے مطابقت نہیں رکھتی. یعنی میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں, میں ایک ماڈرن اسکول سے پڑھا ہوں, کرسچن ماڈل, شادمان نے آپ نے نام سنا ہوگا. میں نے وہ ہسٹری نہیں پڑھی جو میں نے پچھلے 4 سالوں میں پڑھی ہے, وہ ہسٹری اور ہے. اس کا ہماری میں نے اسکول چھوڑا تھا 99 میں نے اے لیول کیا تھا 2000 میں, مجھے آج کتنے سال ہو گئے, 21, وہ 1% میری وہ ہسٹری میرے کام نہیں آئی جو پچھلے 4. وہ کیا ہسٹری پڑھائیں آپ کہ یار مسلمانوں کا عروج کیا تھا, کیا وجوہات تھی, اس کے زوال کی وجوہات کیا تھی, پھر اس کے بعد ہمارے برصغیر میں کیا پرابلم ہوئے, پھر ہم کیسے نکلے. 5th پوائنٹ یہی کہ یوتھ کو انگیج کریں ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز میں آؤٹ سائڈ اسکول, جس میں مختلف مکالمے ہوں, جس میں مختلف بحثیں ہوں, بالکل مختلف ٹاپکس پہ, ناٹ نیسسریلی آن پاکستان بٹ آن پاکستان, آن قرآن, آن آور اکانومی, آن آور ایگریکلچر, آن آور ٹیکس, آن آور لوکل گورنمنٹ, آن واٹس ہیپننگ ان دا ویسٹ. Why is West so far ahead in terms of economy at least, if not in ethics or other things? Why they are far more civilized people than us? They are, we have to admit. تو اس طرح یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل کام کریں جس سے یہ کام ہے 10-20 سال کا, یہ 2-3 سال کا کام نہیں. دیکھیں نا, نسل تو تیار ہوتی ہے 16 سال میں, کلاس 1 سے آپ جب ایم اے کرتے ہیں. تو یہ میں 5 چیزیں سجیسٹ کروں گا کہ جس سے آپ ریولیوشنائز کر سکتے ہیں اگلے آنے والے نسل کو. جو اب میں ہیں وہ بھی انگیج ہو جائیں اس میں. وہ ضروری نہیں ہے کہ they have to go back to class 1 and 5 and 10. No, I left my education 21 years back. In the last 4, 5, 10 years, I have learned a lot from the West, from our political history, from different videos, meeting different people. That's it. That's perfect. It seems like they have a vision, and I would love to see all these 5 points to come in action. But somehow مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ڈریم ہے, بٹ if it comes true تو آئی ایم شیور کہ ہمارے ملک کے حالات بہت اچھے جا سکتے ہیں. ان کا ویژن ساری ایجوکیشن پہ نہیں ہے, انہوں نے بہت اور سیکٹر پہ, جیسے انہوں نے ابھی انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں جس کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں ایگریکلچر بھی آ رہا ہے, اس میں اسپورٹس بھی آ رہا ہے, اس میں آپ کی ہیلتھ کا ایشوز بھی آ رہے ہیں, ڈاکٹرس کا بھی پرابلم آ رہا ہے, لائرز, ایوری سیکٹر آف پاکستان, اور شاید ایویشن بھی آ رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں پتہ ہے کہ سارے سیکٹرز ابھی اچھی طرح کام نہیں کر رہے ہیں, اور پاکستان کے 2 سپریم ادارے ہیں جن کے اندر ڈسپلن بہت اچھا ہے. ایک یا تو وہ CSS آفیسر بن جاتا ہے یا وہ آرمی آفیسر بن جاتا ہے, پیچھے بچے باقی ساری عوام جو کہ ہم سویلینز ہیں. اینڈ آئی ہوپ آل اس ول فالو دس گائیڈ پاتھ. الفاظ بہت اچھے لگ رہے ہیں, کب ایکٹیو ہوتے ہیں, کب امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں. خان صاحب کا نعرہ ہم نے سنا تھا, اینڈ I cannot comment and I cannot judge him, but things are not good in Pakistan as of now, and I hope all the best for the future of Pakistan, کیونکہ at the end of the day ہم سب نے مر جانا ہے, یہ ملک نے پھر بھی رہ جانا ہے. Thank you so much sir for coming. Please subscribe to this channel and keep sharing and keep watching.